السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند دوستوں، میرے اس چینل پنکھ میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم عیسائیت کے بنیادی اصول اور عیسائیت کا ایک بنیادی ایمان ہے الوہیت کہ مسیح خدا تھے، اس پر بات کریں گے، اور وہ بھی قرآن کی روح سے۔ اصل میں قرآن کریم کی روح سے بات کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ آج کل کیا سالوں سے بلکہ صدیوں سے عیسائی احباب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں اور قرآن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو خدا جو المسیح تھے اور ابن مریم تھے وہ خدا تھے، اور اس طرح سے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکا کر وہ عیسائیت میں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور عیسائیت میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب چینلز پر بہت سارے ایسے چینلز ہیں جس میں ساحل کا ذکر ہے، اور جس میں ایڈم ہے، جس میں آپ کے اسلامک انجینئرز ہیں، اور ایکس مسلم رحمان ہے، ایکس مسلم ساحل سہیل، اس طرح سے بہت سارے لوگ، سچ والا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا آئے ہوئے ہیں اور لائیو آتے ہیں اور مسلمانوں کو بلاتے ہیں اپنے پروگرامز میں، ان مسلمانوں کو جن کو زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور یہ کوشش کرتے ہیں اسلام کے خلاف بھڑکانے کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود، ان کے جو ہے نا ان کی زندگی کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کسی بھی طریقے سے اسلام سے ہم باہر کر دیں۔ حالانکہ ایک جو ایمان لانے والا ہے وہ ان مسیحیوں کی باتوں سے بچکے گا تو نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں جواب نہیں ملتا اور آپ صحیح بولتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر ان مسلمان بھائیوں کے لیے جن کو زیادہ جانکاری نہیں ہوتی اور وہ یہ بھڑکا لیتے ہیں اور اپنے طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کی جانکاری کے لیے اس چیز کو بتا رہا ہوں۔ اور ان سب کو، جو ان میں سے اگر کوئی سنے میرے اس پروگرام کو، تو میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ آئیں اور اپنی کتاب سے اور قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ خدا مسیح جو تھے وہ خدا تھے۔ آج میرا یہ پہلا پروگرام ہے اس موضوع پر، اور میں لائیو آ کر ان کے بیچ میں اس لیے بھی جواب دینے سے گریز کرتا ہوں کہ وہ جب ہارنے لگ جاتے ہیں تو الٹی سیدھی بحثیں شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر باتوں کو ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کی باتوں کو ادھر لے جاتے ہیں، اور بہت کچھ جو ہے وہ اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا جو ہے نا اگر ایک سوال پوچھیں تو اس کا جواب دو، اس میں 10 سوال گھسیڑ دیتے ہیں اور اس میں جو ہے نا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کل ملا کر وہ برگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کا ایک اچھا یہ حل نکالا ہے کہ ان کے ویڈیوز کو دیکھ کے ان میں جو سوالات ہیں ان کا جواب دوں، اور اپنی طرف سے اسلام کی طرف سے جو عیسائیت پر اعتراضات آتے ہیں ان کو میں خاص طور پر اپنے ویڈیوز بنا کر آپ سب کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھیں، اور وہ کیا جواب دیتے ہیں پھر ہم ان کے اوپر جواب دیں گے۔ تو آج قرآن مجید کی ایک آیت جو المائدہ کی آیت ہے، 76 نمبر کی آیت ہے، اس سے جو ہے نا میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کس طرح صاف طور پر مسیح کو جو ہے نا خدا ہے کا جو دعویٰ عیسائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اس سے انکار کرتا ہے، صاف انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہے، ان کو تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم اس کو جو ہے نا خدا مت مانو بلکہ ایک انسان اور ایک نبی مانو۔ وہ آیت کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اس آیت میں جو پہلے لائن میں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول بیان فرما کر خدا تعالیٰ نے ایک قیاس استقرائی کا ذکر کیا ہے۔ قیاس استقرائی کیا ہے؟ قیاس استقرائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر کی حقیقت جو ہے تجربہ پر ہی مدار رکھتی ہے، یعنی جو تجربہ کے برخلاف ہے وہ
باطل ہے۔ اس میں جو خدا تعالیٰ نے ایک تجربہ بتایا ہے، ایک دنیا کا ایک قانون بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ مسیح صرف ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بہت سارے رسول جو ہے نا گزر چکے ہیں۔ یہ گزرنے کا جو ذکر اس میں فرمایا خدا تعالیٰ نے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے اور رسول آتے رہے انسانوں میں سے، جن کے 2 کان تھے، 2 آنکھ تھے، جو ایک پورا انسان تھے اور انسان سے نبی بنے تھے، وہ جو آتے رہے، وہ جس طرح سے گزر چکے ہیں اس دنیا میں آ کے اپنی نبوت کرنے کے بعد، اسی طرح سے مسیح بھی ایک رسول تھے اور انہی کی طرح سے وہ گزر چکے ہیں۔ ایک چیز جو تجربہ کے بارے میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک قانون ہے، اور قرآن کریم کی یہ عظمت ہے کہ جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اس کو دنیا کے ایک قانون سے جوڑ کر اس کی سچائی کو معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو ان کو ثبوت کے طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیاس استقرائی کا جو ذکر فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پرانے زمانے میں تو 4 آنکھیں ہوا کرتی تھیں، 10 منہ ہوا کرتے تھے، 50 کان ہوا کرتے تھے، پونچھ ہوا کرتا تھا، یہ ہوا کرتا تھا، انسان کا تو ایسا تھا تو ویسا تھا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اگر تو ایسے لوگ ہوا کرتے تھے تو قیاس استقرائی کے تحت یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جو ہے نا انسانوں کی شکل میں آیا کرتے رہے ہوں گے، اور وہ بھی مسیح کی طرح، وہ بھی جو ہے جس طریقے سے عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ مسیح ایک خدا ہیں، اور بھی جو ہے نا خدا تعالیٰ اس دنیا میں آئے رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ مسیح خدا تھے، اور کیسے استقرائی کو عیسائی لوگ یہ ثابت کریں کہ ایسا ہوا کرتا تھا، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بائبل یا انجیل میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے وہ سب خدا کے بیٹے تھے، یہاں تک کہ بیٹیاں بھی آ گئی تھیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا دنیا میں ایک نظام چل پڑا تھا۔ لیکن یہ سب باتیں جو ہے نا بیکار کی باتیں ہیں۔ کبھی بھی اس دنیا میں ایک انسان خدا نہیں بنا، اور وہ جو ہے نا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ثابت آگے جو قد خلت من قبل الرسول میں آ رہا ہے، یعنی کہ وہ تو بے شک نبی تھے اور پیارے نبی تھے، مگر وہ انسان تھے۔ اور اس آیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو کہ یہ سلسلہ تبلیغ و کلام الہی کے نازل کرنے کا جو جب سے شروع ہوا ہے، ہمیشہ سے ہی انسان کو ہی رسالت کا مرتبہ دنیا میں ملتا رہا ہے۔ کبھی اللہ کا بیٹا آیا ہے؟ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح خدا کے بیٹے تھے، تو کیا کبھی خدا کا بیٹا آیا ہوا ہے؟ خلط کا لفظ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جہاں تک تمہاری نظر تاریخ سلسلہ کو دیکھنے کے لیے وفا کر سکتی ہے، یہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، جہاں تک تم سمجھ سکتے ہو، گزشتہ لوگوں کا حال معلوم کر سکتے ہو، خوب سوچو اور سمجھو کہ یہ سلسلہ ٹوٹا بھی ہے۔ کیا تم کوئی ایسی نظیر پیش کر سکتے ہو جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ امر ممکنات میں سے ہے کہ پہلے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا آیا ہو؟ سو عقل مند آدمی اس جگہ ذرا ٹھہر کر اور اللہ کا خوف دل میں رکھ کر یہ سوچے کہ حادثات کا جو سلسلہ ہے اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی نظیر بھی کبھی کسی زمانے میں پائی جائے، تبھی ہم جو ہے نا مسیح کو خدا کا بیٹا مان سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر بائبل کے وہ تمام انبیاء اور صلحاء جن کی نسبت بائبل میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے یا خدا تھے، حقیقی معنوں پر حمل کر لیے جائیں، تو بے شک اس صورت میں ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بیٹے کو بھی بھیجا کرتا ہے، بلکہ بیٹے کیا کبھی کبھی بیٹیاں بھی۔ اور بظاہر یہ دلیل تو عمدہ معلوم ہوتی ہے، اگر عیسائی لوگ اس کو پسند فرمائیں اور کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ حقیقی
اور غیر حقیقت کا تو وہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ بعض کو تو پلوٹا بھی لکھ دیا ہے، یعنی کہ بعض ان سے بڑے بیٹے بھی لکھ دیا ہوا ہے۔ اب چلیے اسی آیت کے ہم آگے جو ہے نا اور دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک دلیل اور یہ پیش کرتا ہے خدا تعالیٰ کہ امہ صدیقۃ، یعنی ان کی والدہ حضرت مسیح کی راست باز تھیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح کو اللہ جل شانہ کا حقیقی بیٹا فرض کر لیا جائے تو پھر یہ ضروری امر ہے کہ وہ دوسروں کی طرح ایسی والدہ کہ اپنے تولد میں محتاج نہ ہوں جو بالاتفاق فریقین انسان تھی، یعنی کہ مسیحی بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ انسان تھی اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ وہ انسان تھی۔ اگر وہ خدا کے بیٹے تھے تو انسانوں کی طرح جو ہے نا پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر اور کھلی ہے کہ قانون قدرت اللہ کا اسی طرح پر واقع ہوا ہے کہ ہر ایک جاندار کی اولاد اس کی ہی قسم کے موافق ہوا کرتی ہے۔ مثلا دیکھو کہ جس قدر جانور ہیں، مثلا انسان اور گھوڑا اور گدھا اور ہر ایک پرندہ، وہ اپنی اپنی نوع کے لحاظ سے جو وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ انسان کسی پرندے سے پیدا ہو جائے یا پرندہ کسی انسان کے پیٹ سے نکلے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ اس قرآنی آیت یہ قرآنی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک انسان کی عورت کی پیٹ سے نکلے تھے، تو وہ انسان ہی تھے۔ پھر اس کے آگے ایک اور آیت آتی ہے، کانا یاکلانی الطعام، یعنی وہ دونوں کون، حضرت مسیح اور آپ کی والدہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں کھانا کھانے کا محتاج ہے۔ اس میں اصل بھید یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کے بدن میں سلسلہ تحلیل کا جاری ہے، یعنی بدلاؤ ہو رہا ہے انسان کے جسم میں ہر روز، یہاں تک کہ ابھی کی جو تحقیقات ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ کچھ ہی سالوں میں پھر نیا جسم جو ہے نا بن کے تیار ہو جاتا ہے اور دوسرا بدن بدل کر الگ بدن ہو جاتا ہے، اور ہر ایک قسم کی جو غذا کھائی جاتی ہے اس کا بھی روح پر بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ امر بھی ثابت شدہ ہے کہ کبھی روح جسم پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور کبھی جسم روح پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ جیسے اگر روح کو ایک دفعہ کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کے آثار یعنی بشاشت اور چمک چہرے پر بھی نمودار ہو جاتی ہے، اور کبھی جسم کے آثار ہنسنے رونے کے روح پر پڑتے ہیں۔ اب جب کہ یہ حال ہے تو کس قدر مرتبہ خدائی سے یہ بعید ہوگا کہ اپنے اللہ کا جسم بھی ہمیشہ اڑتا رہے اور 3-4 برس کے بعد اور جسم آوے، ماں سوائے اس کے کہ کھانے کا محتاج ہونا بالکل اس مفہوم کی مخالف ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں مسلم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ان حاجت مندیوں سے بری نہیں تھے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے، وہ انسان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جو تمام انسانوں کے لیے جو ہے نا ضروری ہے۔ پھر ایک عمدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ باوجود ان دردوں اور جو دکھ تھے دکھ ان کو جو پہنچتا تھا اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ خدا نہیں تھے بلکہ ابن اللہ تھے۔ تو میں عیسائی صاحبان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور مسلمان بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت خاص طور پر حضرت مسیح کے خدا نہ ہونے کو ثابت کرتی ہے کہ وہ بالکل بھی خدا نہیں تھے۔ اگر خدا ہوتے تو ان حاجت مندیوں سے دور ہوتے۔ اب میری درخواست ہے عیسائی صاحبان سے جو اس کو سن رہے ہوں، اگر آپ اس پہ کوئی جواب دینا چاہیں تو بالکل آپ اپنا ویڈیو بنائیں اور مجھے ٹیگ کریں، میں اس کو سنوں گا اور پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اسی طرح سے سلسلہ کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں سچ میں اس بارے میں بات کرنا، کیونکہ مجھے تو جب ان کے پروگرامز کو دیکھتا ہوں لائیو آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف لوگوں کو برگلانے کے لیے آتے ہیں اور سچائی کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سچائی کو سمجھنا، سننا اور اس پر بات کرنا چاہتا ہو تو بالکل اپنا ویڈیو بنائیں اور وہ جواب مجھے ٹیگ کرے، ہم اس کا جواب دیں گے، اور اگر پھر کبھی ضرورت آئی تو ہم لائیو آ کر بات کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ایک ہی آیت سے میں نے دلیل استقرائی سے اس بات کو آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ
خدا نہیں تھے، بلکہ وہ خدا کے بیٹے بھی ایسے بیٹے نہیں تھے جو جسمانی طور پر ان کو کہا جائے کہ اس کے بیٹے تھے، روحانی طور پر بے شک وہ بیٹے تھے، اور تمام انبیاء بھی بیٹے تھے، ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جے ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔